بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ لال صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر گزاری سکھائی ہے، اور کیسے سکھائی ہے؟ اپنے عمل کے ساتھ بھی سکھائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت انس روایت کرتے ہیں، راحن النبی صلی اللہ علیہ وسلم درعہ بالشعیر۔ اللہ کے نبی کے 9 گھر ہیں، 9 ایک نہیں 9 گھر، اور اپنے گھر میں ایک ٹائم کا کھانا پکانے کے لیے ایک یہودی سے 1 سا جو لیے تھے۔ 1 سا کتنا ہوتا ہے؟ 2.5 کلو، بڑی مقدار بڑھاؤ تو 3 کلو۔ 3 کلو جو کا آٹا بنائیں تو 9 بیویاں ہوں، 10ویں آپ، 10 بندے 1.5 کلو آٹے میں پیٹ بھر کے کھانا کھائیں تو ایک ٹائم کا ہی کھائیں گے، کتنے ٹائم کا کھا لیں گے؟ تو آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر بھوک کے اثرات دیکھ کر حضرت انس کہتے ہیں میں اپنے گھر بھاگا، اماں سے کہا اماں میرے نبی کو بھوک لگی ہے، کچھ ہے تو دو۔ اماں نے گھر سے جو کی روٹی دی۔ جو کی روٹی کبھی کھائی ہے زندگی میں؟ یہ جو کا آٹا ہمارے ہاں مل رہا ہے نا، وہ پتہ نہیں کی ہوتا ہے، اس کی روٹی پھر بھی ملائم بنتی ہے۔ اگر جو کا آٹا آپ نے خود چکی میں پیسا ہو تو وہ موٹی اور کھردری ہوتی ہے، اس کے بعد جب تک گھی میں ڈوبا نہ دیا جائے وہ کھانے کے قابل نہیں ہوتی۔ تو اماں نے ایک خشک کھردری روٹی جو کی نکال کے دیکھ لو بیٹا یہ لے جاؤ، اور اس کے اوپر سالن کیا دیا؟ پرانی چربی جس کا ذائقہ بھی بدل چکا تھا، پرانی چربی جس کا ذائقہ بھی بدل چکا ہے، وہ لے کر کہتے ہیں میں اللہ کے نبی کی خدمت میں پہنچا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اصبح لآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا امسا الا ساع وانہم لتسعۃ ابیات۔ آپ نے فرمایا آج آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 9 گھروں میں کھانے کے لیے 1 سا جو بھی موجود نہیں ہے۔ اس سے زیادہ بھی مشکل آئی ہوگی کسی پر کہ کائنات کا سردار ہو اور اس کے گھر میں کھانے کے لیے نہ ہو؟ کیا خیال ہے؟ تو آمنہ کے لال اپنی امت کو سادگی دکھا کر گئے ہیں، سکھا کر گئے ہیں۔ ہم سٹیٹس کی دوڑ میں پاگل ہوئے پھرتے ہیں، سٹیٹس کی دوڑ میں باغ کے قرضے اٹھا کے ڈوب گئے ہیں، کھپ گئے ہیں، اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہے، اور جو سٹیٹس جن کا بن گیا ہے وہ دوسروں کو وکیل سمجھ رہے ہیں۔ تو شیطان کے ٹیکوں سے بچیں، شیطان کے ٹیکوں سے بچ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی راہیں کھل جائیں گی۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انبیاء کو بھی سادگی سکھائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی نبی ایسا نہیں ہے، ما بعث اللہ من نبی الا رعى الغنم، اللہ نے ہر نبی کو اس کی نبوت سے پہلے اس سے بکریاں چروائی ہیں۔ کس لیے؟ عاجزی سکھانے کے لیے، انکساری سکھانے کے لیے، سادگی سکھانے کے لیے کہ بکریوں کا دودھ پیو اور اللہ اللہ کرو۔ بکریوں کا دودھ پیو، کبھی کبھار گوشت ملے گا نا بکریوں کا، باقی ٹائم دودھ پینا ہے اور گزارا کرنا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی آپ نے بھی بکریاں چرائی ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں میں بھی مکے والوں کی بکریاں کرائے پر چرایا کرتا تھا۔ اس لیے آپ نے ایک دن باہر پہاڑوں میں پھر رہے تھے تو پیلک کالے کالے دانے ہوتے ہیں مزیدار، میں نے تو بہت کھائے ہیں، آپ نے پتہ نہیں کھائے ہیں کہ نہیں۔ جب میں بھی بکریاں چراتا تھا تو کھیتوں میں وہ پیلک کے دانے گرمیوں کے موسم میں ملتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دانے دیکھے تو آپ نے فرمایا علیکم بالاسود، جو کالے کالے دانے ہیں نا وہ زیادہ میٹھے ہوتے ہیں، وہ کھاؤ۔ صحابہ ایک دم چونکے، اللہ کے نبی لگتا ہے تسی بھی بکریاں چراندے رہے ہو۔ تو آپ نے فرمایا ہاں میں نے بھی بکریاں چرائی ہوئی ہیں، اسی لیے مجھے بھی پتا ہے کہ کالا دانہ میٹھا ہے اور سبز جو ہے وہ کھٹا ہے۔ تو سادگی اس سے غرور پیدا نہیں ہوگا، اس سے پھر شیطان کا ٹیکہ لگنا مشکل ہو جائے گا، اور اگر سادگی نہ رہی تو شیطان ٹیکے لگانا کبھی معاف نہیں کرتا، کسی کو معاف نہیں کرتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔